السلام علیکم پاکستان. سامعین محترم، نعمان رحیم حاضر خدمت ہے اور آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانی سوچ کے متعلق. اسے عام الفاظ میں یا جب آپ اس کو علم عمرانیات میں پڑھتے ہیں تو اسے ایپی جینیٹکس کا نام دیا جاتا ہے. میں یوں کہوں گا کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کی سوچ کا عکس ہوتی ہے. افکار و خیالات انسان کی شخصیت کو بنانے، بگاڑنے اور شکست و ریخت کا باعث ہوتے ہیں. اس کے علاوہ thinking is translated into chemistry that will determine what you become. اور گوتم بدھ بھی کہتے ہیں کہ what you think you become اور what we think we become. اچھی اور مثبت اور بے غرض سوچ شفا بھی ہے، ہمیں بہت سی بیماریوں سے دور کر دیتی ہے، نجات دیتی ہے. اس کے علاوہ اچھی جو سوچ ہے وہ خوش ذائقہ پھلوں کی مانند، وہ تازہ پھل جن سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں ان کی طرح ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بری اور منفی اور مطلبی سوچ ان گلے سڑے پھلوں کی طرح ہوتی ہے جس کا اگر ہم انتخاب کریں تو صرف اپنی صحت خراب کرتے ہیں. ہم انہیں ان اپروپریٹ سگنلز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ خراب پروٹینز پیدا کرتے ہیں جس سے ان اپروپریٹ بیہیویئر ڈیزیز پیدا ہوتی ہے. بہت سے صاحب علم کہتے ہیں کہ کینسر کا بھی ایک بہت بڑا سبب بری منفی اور مطلبی سوچ ہے، کیونکہ نیگیٹو انرجی سے انسان کے اندر خراب پروٹینز بنتی ہیں جس سے انسان بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹاکسک تھاٹ بہت سے نفسیاتی امراض کا سبب ہوتے ہیں اور زندگی اصل میں بہت ہلکی پھلکی ہے. بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے. انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک انسان کا اپنا نفس اور دوسرا شیطان. اپنی سوچ کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسے ایک مالی باغ کا خیال رکھتا ہے. اپنے ذہن سے تکبر، حرص، حسد، شہوت، حب دنیا، حب مال، حب جہا، غیبت، بخل، کینہ، منافقت، ریا، تہمت، بہتان، یہ زہریلے جو مادے ہیں، یہ زہریلی باتیں ہیں، یہ زہریلے آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ سب زہریلے ہیں. ان سب کے درختوں کو، تنوں کو آپ کاٹ دیں اپنے اندر سے، اور جو بہت سی نفسیاتی امراض کا یہی سبب ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم تشویش، ڈپریشن، خبت عظمت، یعنی کمپلیکسٹیز کا جو ہم شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا. اس کے علاوہ نیند کی کمی، وسوسے طرح طرح کے آنا، غصہ آ جانا فوراً سے. اس کے علاوہ احساس محرومی، یادداشت کی کمی، بھولنے کی مرض، اور اس کے علاوہ بہت سے خوف جو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیتی ہیں. ان زہریلے کانٹوں کو اکھاڑ دیں اور اس میں مثبت سوچ، محبت، خیر خواہی، قناعت پسندی، امن، سکون، سچائی، عدل، خوشی، قرب الہی، محبت الہی، توبہ، شکر، صبر، زہد، توکل اور خوف خدا کا بیج بوئیں. پھر دیکھیں
اس بیج کو کھاد ڈالتے ہی اور آپ کے اچھے کام کرتے ہی آپ کو خوشی، طمانینت، اطمینان، سکون صرف یہی نہیں ملے گا، بلکہ آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت بھی پھلے پھولے گی۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو تم اپنا برا کرو گے۔ نعمان رحیم کو اجازت دیجیے، اگلی بات کے ساتھ کسی اور لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔